حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. وہابی، صلح کلی، سنی. بھائی میں نے وہابی سنا ہے، سنی سنا ہے، اب یہ صلح کلی کہاں کا فرقہ آ گیا؟ مجھے بھی نہیں پتا، پہلی بار سن رہی ہوں. گرو اپ کرو، انہی چیزوں میں مت الجھے رہو بھائی، طبیعت سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہے نا. ابھی بھی یہ فرقوں میں مت بٹو میرے بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگور کی قیمت تب تک ہی ہوتی ہے جب تک وہ گچھے میں رہتا ہے. جیسے ہی گچھے سے باہر ہوا نا، کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے میرے بھائی. کیا بات ہے. آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. صرف دین کے غلط مسائل کی ویڈیو پر اعتراض اور اس کے صحیح مسئلے کو واضح کیا ہے. اس کا ریفرنس یا حوالہ آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھیجیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح قادیانیوں سے کر کے دکھائیں، اپنے والدین کو اس پہ منائیں کہ اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. تو وہ اپنا آپ کو شاہ رخ خان سے کم نہیں سمجھتا، لہٰذا ایسے لوگ رپلائی نہیں دیتے. عمل میں امتی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ظاہری طور سے وہ نبی سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے. آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اتنی ساری ویڈیو آپ اس طرح سے ڈیلیٹ کریں گے، تو اس کو پرائیویٹ میں سمجھانے کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ سڑے ہوئے انگور کا دانہ جب تک گچھے میں ہوتا ہے تو وہ پورے گچھے کو خراب کرتا ہے. آپ جیسوں کے لیے اس میں رکھا کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہ کہیے کہ وفا کچھ بھی نہیں. آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے اسے، اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں. جو لوگ شعر سننے آئے تھے وہ چلے جائیں، شعر مکمل ہو گیا. اور جو لوگ ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ویڈیو میں بنے رہیں. جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ ویڈیو بھی ایشان کی طرح 2 پارٹ میں ہونے والی ہے اور یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جو لوگ ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، کہ شاید یہ ویڈیو ویو کے لیے یا وائرل ہونے کے لیے بنائی گئی ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. اگر کسی انفلوئنسر پہ اس طرح کی ویڈیو بنائی جاتی تو ان کی ہزاروں ویڈیو ہیں ناچنے گانے کی، جس کے اوپر کوئی ویڈیو یا ریئیکشن نہیں دیا جاتا. لیکن وہ ویڈیوز جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں مسائل کو ویریفائی کرانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ویڈیو میں بولی گئی چیز صحیح ہے یا نہیں، تو اس اعتبار سے ہر ایک کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے، تو لوگ ویڈیو زیادہ شیئر کرتے ہیں. لہٰذا اس کے رد عمل میں ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے، بہت سے لوگوں کی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ یہ چینل ایڈ فری ہے، اس پہ ویڈیو پہ کتنے بھی ویو آئیں اس پہ انکم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارا چینل ایڈ فری اس لیے ہے تاکہ دینی چینل دیکھتے ہوئے بے حیائی، بے پردگی، گانے باجوں کے ایڈورٹائز سے آپ لوگ بچ سکیں. اور مسئلے کے بیچ میں ایڈورٹائز کا آنا بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہوتا ہے، اسی لیے اس چینل کو ایڈ فری رکھا گیا ہے. دوسری بات، جو نئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی کہ دین کی تبلیغ کرنا سب کی ذمہ داری، سب کا حق ہے. تو اگر کوئی غلط مسئلہ بتاتا ہے تو ہم ان کو پرسنل یا پرائیویٹ میں جا کے بتا سکتے ہیں. اس کے 3 جواب ہیں. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہو اس پہ عمل کر لیا گیا ہوتا ہے، تو آپ یہ بھی گمان کرا کرو کہ شاید پرسنل یا پرائیویٹ میں سمجھا لیا گیا ہوگا، اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا اس لیے ویڈیو بنائی گئی. دوسرا جواب یہ ہے کہ جو ویڈیو بنائی گئی وہ علل اعلان غلط مسئلے کے طور پہ بنائی جاتی ہے، تو اس کو پرائیویٹ میں سمجھانے کا کوئی سینس نہیں بنتا. اگر غلط مسئلہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے تو اس غلط مسئلے سے توبہ اور رجوع بھی اعلانیہ ہزاروں کے سامنے ہونی چاہیے، اور اس مسئلے کی صحیح وضاحت بھی لوگوں کے سامنے اسی انداز میں آنی چاہیے جس انداز میں غلط مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا تھا. یہ بھی میں پہلے ایشان والی ویڈیو میں کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم نے صرف دین کے غلط مسائل کی ویڈیو پر اعتراض اور اس کے صحیح مسئلے کو واضح کیا ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی کو پرسنل ہیٹ کرنے سے کوئی فائدہ ملنا. اگر پرسنل ہیٹ یا کسی پرسنالٹی کے پیچھے پڑنا مراد ہوتا تو پھر ہم الگ الگ انفلوئنسر کے غلط مسائل کی ویڈیو نہیں بناتے، بلکہ کسی ایک کے بھی پیچھے پڑ کے کنٹروورسی کریٹ کر سکتے تھے. لیکن ہرگز اس کا ایسا مطلب نہیں. جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں چینل یہ دینی اور اسلامی کے، اور اس کے اوپر اب تک تمام مسائل وہ آئے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. لہٰذا اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور انفلوئنسر کی ایک عام خصلت اور عادت یہ ہو گئی ہے کہ جب ان کے ویو ناچ گانے سے نہیں آتے تو وہ اپنی باتوں پہ دین کا لیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں.
कभी हदीस का नाम लेके, कभी कुरान का नाम लेके और कभी किसी का कॉल या फरमान बोलकर उसको सोशल मीडिया पे आम करते हैं। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर मुस्लिम होता है तो उसकी आवाम भी मुस्लिम होती है, वो ये समझते हैं कि जो ये बता रहे हैं वो बहुत हद तक सही होगा। हालांकि हर इन्फ्लुएंसर आलिम दीन या तालिब इल्म भी नहीं है, तो इस एतबार से उसकी हर बताई हुई बात पे एतमाद नहीं किया जा सकता। और इन साहब के ऊपर पहले भी मैंने एक रील बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए और उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि इन्फ्लुएंसर इस किस्म के लोग ला इल्म होते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो अपनी ज़ुबान से कुफरिया जुमला भी अदा कर दे और उनको खबर नहीं होती। तो अल्लाह ने मेरा नसीब बहुत फुर्सत से लिखा है, तो अल्लाह ने मेरा नसीब बहुत फुर्सत से लिखा है। निकाह के फौरन बाद भाई ने ये कुफरिया जुमला बोला कि अल्लाह ताला ने मेरा नसीब बहुत फुर्सत से बनाया होगा माज़अल्लाह। अगर इस भाई को इस बात पे एतमाद ना हो तो अपने करीबी उलमा से जाके मालूम कर सकता है क्या ये जुमला कुफरिया था या नहीं। फुर्सत लफ्ज का इत्तलाक अल्लाह तबारक व तआला की जात पे नहीं होता, क्योंकि फुर्सत का लफ्ज वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स अपने तमाम कामों से फारिग होने के बाद एक खास काम पर फोकस करे या फिर खाली वक्त में सारी चीजें जहनों से निकालने के बाद किसी एक काम पर फुर्सत से फोकस करे। यानी फुर्सत के वक्त दूसरे कामों का जहन से निकल जाना या दूसरे कामों को छोड़ देना या उनको छोड़कर फुर्सत निकालने के लिए फुर्सत का लफ्ज का इस्तेमाल होता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला की जात दूसरे ख्यालों से भूल जाना या ऊँघना या खाने पीने से पाक है, और अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी नहीं कि उसे किसी काम के लिए दूसरे कामों से फुर्सत निकालनी पड़े या वो एक टाइम में दो काम नहीं कर सकती, वो जात ऐसी नहीं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के लिए फुर्सत का जुमला बोलना ये कुफ्र है। तो इसका भी आज तक कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आया या कोई मंजर आम पर इस तरीके की तौबा वाली वीडियो नहीं आई, लिहाजा ये नई बात सामने आई है। अक्सर इन्फ्लुएंसर को न जाने ये क्या कीड़ा काटता है कि वो सबको एक करने में लगे हुए होते हैं और इनको दीन की बुनियादी मालूमात भी नहीं होती। कमेंट से देखने से ये लग रहा है कि शायद सवाल करने वाले ने इनके बारे में पर्सनली पूछा है कि आपका क्या ताल्लुक है, और साहब ने रिप्लाई दिया कि सुन्नी सुना है, वहाबी सुना है, सुलह कुल्ली क्या फ़िरका है, नहीं सुना। पहले तो मैं वजाहत ये कर दूं कि सुलह कुल्ली यानी कुल के साथ सुलह करने वाले को कहते हैं। अगर आपने ये फ़िरका नहीं सुना तो आपको आईना देखना चाहिए था और फिर आपको पता चल जाता कि सुलह कुल्ली किसे कहते हैं, क्योंकि सुलह कुल्ली होने का अमली जामा आपने खुद पहन लिया थोड़े ही सेकंड के बाद उसी वीडियो में कि इन चीज़ों को छोड़ो, सब लोग एक हो जाओ और इन चीज़ों में मत पड़ो। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा ऐसे इन्फ्लुएंसर से, ख़ास इस बंदे से नहीं लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर से, कि जिन लोगों को ये लगता है कि सबको एक हो जाना चाहिए, हर कलमे पढ़ने वाला मोमिन है, सिर्फ एक बार, और इसको कोई पर्सनली भी ना ले और इसको कोई बुरा भी ना माने। मैं बहुत अदब के साथ ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक मर्तबा आप अपने घर में डिस्कस करें और ये कहें कि बहन बेटी का निकाह कादियानी या शिया में करेंगे। अगर आप जब इस तौर से राज़ी हो जाएं शादी करने के लिए, तब ये बात कहते हुए आप अच्छे लगेंगे दुनिया को कि हम कलमा पढ़ने वालों को एक समझते हैं और किसी में भेदभाव नहीं करते और हम सबके पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं और निकाह भी करते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसको लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको चाहिए कि अपनी बहन बेटी का निकाह कादियानियों से करके दिखाएं, अपने वालिदैन को इस पे मनाएं, या फिर शियाओं में करके दिखाएं और फिर लोगों को दर्स दें। तो ये यकीनन कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे और इनका मुनाफिकत उस वक्त आपके सामने आ जाएगी जब ये कादियानियों को मुसलमान मानने से भी मना कर देंगे। जब इन लोगों से ये पूछा जाए कि कादियानी तो सेम कलमा पढ़ता है, मुसलमान क्यों नहीं है, तब ये उस पर जो दलीलें देंगे तो वो उसूल और दलीलें दूसरों पर भी अप्लाई हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्ताखी कादियानी करेगा तो बस कादियानी काफिर हो जाएगा। गुस्ताखी जो भी करेगा, किसी भी गुरोह का हो, किसी भी मजहब का हो, वो बंदा गुस्ताख करार पाएगा। तो इसलिए इनको ये नहीं पता सुलह कुल्ली किसे कहते हैं, लेकिन दीन की मालूमात की वीडियो ये अक्सर बनाते हैं। बाकी इनकी और दोनों बातों के मैं जवाब दे दूं, उसके बाद मैं दलीलों की तरफ आऊंगा। पहला ये कि इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ, इसमें कुछ नहीं है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हदीस पाक के अंदर नबी पाक ने फरमाया कि क़यामत से पहले जो अलामतें बयान फरमाई उसके अंदर एक अलामत गाने बाजों की कसरत का होना है।
تو آپ جو لوگوں کو درس دے رہے ہو کہ ان باتوں سے کچھ نہیں رکھا، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آپ اپنی اور اپنی اہلیہ کی ویڈیو کو ذرا دیکھیں. تمام ویڈیو کے اندر حرام میوزک لگا ہوا ہے لیکن لوگوں کو دین کا درس دے رہے ہیں. تمام ویڈیو کے اندر گانے کفریہ بھی ہوتے ہیں اور گانوں کے اندر بیہودہ بن عام ہوتا ہے، اور میوزک تو سب گانوں میں ہے. تو ایک ویڈیو میں درس دینا، باقی ویڈیو میں حرام گانوں کو پرموٹ کرنا، گناہ جاریہ کو پرموٹ کرنا. اور یہ ایسا گناہ جاریہ ہے کہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے یا گانا کفریہ ہوگا تو ان سب کا بوال کس پہ آئے گا؟ ان صاحب پہ، کہ جو لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ جیسے انفلوئنسر اگر اپنے گریبان میں جھانک لینا تو آپ کو منافقت پتہ چل جائے گی کہ لوگ ذلیل و خوار اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ جیسے لوگ گانوں کو پرموٹ کرتے ہیں، ایکٹنگ کو پرموٹ کرتے ہیں، کھیل تماشوں کو پرموٹ کرتے ہیں. تب جا کے وہ آپ کو نہیں دکھتا کہ ہم پہ جو یہ برا وقت آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ڈرامہ اور تماشا لگایا ہوا ہے، یہ برا وقت اس لیے بھی آ سکتا ہے. لیکن جب کوئی حق کو باطل سے جدا کرتا ہے تو آپ لوگوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کہ برا وقت اس کی وجہ سے آیا ہے. کیا برفی کو گوبر کو الگ کر دینے سے برا وقت آتا ہے؟ کیا ان کو ایک ملا کے رکھنا چاہیے؟ کیا کتا جس پلیٹ میں کھا اسی پلیٹ میں آپ کو کھلا دیں گے تو چلے گا؟ آپ لوگوں کو اس میں کوئی پریشانی اور اعتراض نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہوگا. تو صحیح چیز کرنے سے برا وقت نہیں آتا. برا وقت آپ جیسے انفلوئنسر کی وجہ سے آیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے گانے کو عام کرتے ہیں، پرموشن کرتے ہیں، نئے نئے گانوں کو، ٹرینڈنگ سانگ کو پرموٹ کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ برا وقت اس لیے آیا ہے کہ آپ لوگ فرقوں میں مت بٹو. تو آپ سب ایک ہو جاؤ اور سب کی پہل آپ کرو. وہی نکاح والا معاملہ، بہن یا بیٹی کا نکاح، آپ والد صاحب سے یا والدہ سے کہیں کہ وہ قادیانی اور شیعہ میں کر کے دکھائیں اور اس کے بعد لوگوں کو ایک ہونے کا درس دیں. ورنہ یہ جو برا وقت ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے جو یہ تماشا عام کیا ہوا ہے گانوں کو پرموٹ کرنا. پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ گناہ جاریہ جو آپ دونوں پیجز سے کر رہے ہیں، آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی، کہ وہ کم گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے کہ لوگوں نے کھیل تماشا ناچنا گانا عام کرا ہوا ہے. فرق اتنا ہے، حالانکہ ڈانس کی ویڈیو بھی آپ کی ہے، ہلکا ناچ صحیح لیکن ناچ ہے، بٹ میں اس کو اپنے چینل پہ دکھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اشاروں میں ناچنا گانے کی ویڈیو ان کی بھی ہے، لیکن یہ لوگ کیا درس دیتے ہیں؟ سب ایک ہو جائیں. اب کچھ باتیں سنیے کہ جو ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخر وجہ کیا ہے ایک نہ ہونے کی، اور پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ ایک ہونا چاہیے یا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حفظ الایمان، لکھنے والے اشرف علی تھانوی صاحب. ایک مرتبہ ایک ہو جانے والے اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ ایک ہونا چاہیے یا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے جو اس میں بات کہی گئی ہے وہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کیا نبی کی مثال یا اس نبی کے علم کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ اگر نبی کی علم غیب کی خصوصیت ہے اور اس کو مان لیا جائے تو علم غیب کل ہے یا بعض ہے؟ اگر بعض علم غیب ہے نبی پاک کو تو اس میں نبی پاک کی خاص بات نہیں. ایسا علم غیب تو ہر پاگل، مجنوں، بچے، جانور سب کو ہوتا ہے. تو کیا یہ نبی پاک کی مثال کے ساتھ یہ توہین نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ اور ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. تو بالکل ایک ہو جاؤ. اس لکھنے والے کو آپ بولو کہ یہ غلط لکھا ہے، جس نے لکھا ہے وہ بھی غلط ہے اور یہ گستاخی پر مبنی عبارت ہے. اگر آپ اس سے اعلانیہ کرتے ہیں رجوع تو بالکل ایک ہو جائیں گے، لیکن آپ کو اس بارے میں خبر تو ہونی چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا. اگر مسئلے کی خبر نہیں ہے تو آپ پھر اس فیلڈ میں آؤ مت کہ جو فیلڈ آپ کی نہیں ہے. آپ نے جس طرح بائک بھی بنا سیکھے نہیں سیکھی، ویسے ہی آپ دین بھی بنا سیکھے نہیں سیکھ سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ گاڑی سے اتر کے علماء کے پاس جا کے بیٹھیں اور پہلے دین کو سمجھیں. اور علماء کے پاس نہیں، صرف اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کے بھی سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مسئلہ کیا ہے. اور جب تک مسئلے کی بارے میں معلوم نہ ہو تو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ویسے یہ کتاب ہے تحذیر الناس. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو نبی کا آخری ہونا ہے یہ عوام کے خیال میں ہے، خاص کے خیال میں نبی کا آخری نبی ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ نبی کی موجودگی میں آسمان اور زمین میں کوئی اور نبی بھی آ جائے تو بھی ہمارے نبی آخری رہیں گے. کیا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے؟ کیا نبی کا آخری نبی ہونا صرف عوام کا خیال ہے، علماء کا خیال نہیں ہے؟
صحابہ کا خیال نہیں ہے, بزرگان دین کا خیال نہیں ہے؟ کیا خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ تو جو یہ کہے یا لکھے کہ نبی کے بعد اگر آسمانوں پر بھی کوئی نبی آ جائے تو اس کے باوجود بھی ہمارے نبی آخری رہیں گے, تو کیا ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے اس سوچ کا, یا اس کو فالو کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کو بنیادی بات بھی نہیں پتا, آپ کو صرف وہ توہین نظر آتی ہے جو سوشل میڈیا پہ آج کل لوگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ زیادہ اتاولے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اللہ رسول کی گستاخیاں ہو رہی ہیں, وہ بری ہے. تو کیا گستاخی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے تو وہ گستاخی ہوگی؟ اگر وہ کتاب میں لکھی ہوگی تو وہ گستاخی نہیں ہوگی؟ یہ کون سا اصول ہے کہ گستاخی کے دو پیمانے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے سن لی تو گستاخی, اور جو آپ کو خبر بھی نہیں وہ گستاخی نہیں. تو جو خبر سوشل میڈیا پہ آپ کو ہے اسی کی سملر خبر ہم آپ کو کتاب کے ذریعے سے دے رہے ہیں, آپ بازار سے خرید کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں آپ کو معلوم چل جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ امت میں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں, لیکن جو عمل کا معاملہ ہے یعنی روزہ, حج, نماز, زکوٰۃ وغیرہ, عمل میں امتی نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ظاہری طور سے وہ نبی سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ کتاب اور یہ اس کی عبارت, تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ امتی نبی سے عبادتوں میں آگے بڑھ جائے گا, یعنی امتی. اب آپ صحابہ کی صرف ڈیفینیشن جانیں گے, سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ ایک صحابی کے جو ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھ سکے لیکن نبی پاک کا دیدار کر کے ایمان کی حالت میں اور انتقال کر جائے اور کوئی نماز کا ٹائم نہ ہو, کوئی بھی امتی, یہاں تک کہ غوث اعظم اور امام اعظم جیسی ہستی بھی ان صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب کوئی کہے کہ عام امتی بھی عبادتوں میں آگے بڑھ جائے اور نبی کی برابر یا اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے ظاہری طور سے, تو کیسے بڑھ سکتا ہے؟ صرف سجدوں کا کر لینا, زیادہ کر لینے سے کہ امتی اب آگے بڑھ جائے گا عبادتوں میں؟ ایک صحابہ جو ایک وقت کی جن کو نماز نہیں مل سکی, ان کے مقابلے پر بھی قیامت تک کوئی امتی نہیں آ سکتا. یہ ہے کتاب تقویۃ الایمان. نبی پاک کے بارے میں توہین پر مبنی لکھی گئی یہ کتاب ہندوستان کے اندر وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین بیان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنے کا وہ معاملہ انتخاب کیا گیا, یعنی اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی گئی کہ اس سے انبیاء اور اولیاء کی توہین یقیناً لازم آتی ہے. اس کتاب کے اندر سیدھا یہ لکھا ہے کہ نبی بخش, پیر بخش, حسین بخش وغیرہ نام رکھنا بھی ناجائز اور شرک ہے. اب میں انفلوئنسر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کوئی دلیل لا سکیں گے کہ یہ نام رکھنا شرک ہے یا یہ نام رکھنا ناجائز ہے؟ صرف نام رکھنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر جا بجا یہ چیز کہ پیروں کو خدا بنا لینا, نبیوں کو خدا بنا لینا, یہ شرک ہے. اس میں نئی بات کون سی ہے؟ کوئی ایسی بات کہ جو لوگ نہ جانتے ہوں تو بتائی جائے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کسی ولی کو خدا سمجھتا ہو, کوئی خواجہ کو خدا نہیں سمجھتا, کوئی بھی کسی ولی کو نہ خدا سمجھتا, نہ کسی نبی کو خدا سمجھتا, نہ ان کی پوجا کرتا. لیکن مسلمانوں پہ بہتان اور الزام اس کثرت سے اس کتاب میں ہے کہ پیروں سے اگر مرید ہوتے ہیں تو ان کو خدا سمجھ لیا, یا رسول اللہ کہہ دیا تو ان کو خدا کے مقابلے سمجھ لیا. یہ شرک ہے. کون مسلمان نبی کو خدا کے مقابلے میں سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں. صرف نبی کی تعظیم کر لینا, خدا سے ملا دینا اور اس کو شرک قرار دینا, تو یہ کہاں کا ایمان ہے؟ اور آپ کہتے ہو کہ سب ایک ہو جاؤ. تو آپ کو بہت ضرورت ہے پہلے پڑھنے کی, سیکھنے کی اور حقیقت جاننے کی, اور اس کے بعد. اور صلح کلی کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ کہ خدا سب سے بڑا اور خدا کے مقابلے میں کوئی مخلوق کی غلامانہ حیثیت, ہر مخلوق کی غلامانہ حیثیت ایسے ہے جیسے تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دیا جائے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی بھی مخلوق ہو, اب یہ لکھا ہے کہ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ, اس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے, معاذ اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اللہ کی بڑائی کس طرح بیان کی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہر مقرب فرشتہ اور بڑے سے بڑا بزرگ چاہے کوئی بھی ہو, اب اس میں نبی بھی آ گئے, اولیاء بھی آ گئے, سب کی حیثیت چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. سے بھی زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ان کی بھی کوئی حیثیت ہے لیکن معاذ اللہ ان سے بھی زیادہ ذلیل.
اب آپ خود سوچیں کہ اللہ رسول اور اولیاء کے بارے میں اس طریقے کا معاملہ، یہ کون سے عقیدے ہیں؟ کیا تمہارے یہ عقیدے ہیں جو انفلوئنسر آج کل سوشل میڈیا پہ بکواس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ سب کو ایک ہونا چاہیے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکیں گے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنے کے والے کو آپ مسلمان کہہ سکیں گے کہ جس میں اللہ کی شان اس طرح بتائی جائے کہ اس میں نبی کی توہین لازم آئے؟ تو اس طرح نبیوں کی توہین تو یہ شیطان نے بھی کی تھی کہ سجدہ نہیں کرے گا، اور کمیاں بتا دی کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، یہ ایسا ہے اور میں ویسا ہوں۔ تو یہ ساری کمیاں گنوانا معاذ اللہ انبیاء کی، تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بلند کرنا ہے؟ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنا کہتے ہیں؟ اللہ کی شان بیان ہو سکتی ہے، اس میں نبی کی توہین آئے، یہ شیطانی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ آج کل انجینئر مرزا نے بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ اور آگے کسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ معلوم ہو کہ خواہ جانور کسی مخلوق کے نام پر، یعنی جو جانور ہم کسی مخلوق کے نام پر منسوب کرتے ہیں، جیسے یہ بکرا یا یہ جانور فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، غوث اعظم کے نام پہ، تو ایسا یہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، اور ایسا کرنا بھی شرک ہے۔ اور اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر کا نام لیا جائے، یہ شرک نہیں بلکہ جانور کو منسوب کرنا بھی شرک ہے۔ تو کیا آپ اپنے بچے کے عقیقہ کرتے وقت جانور کی نسبت بچے کی طرف نہیں دلاتے؟ جب کوئی پوچھتا ہے کہ بکرا کس لیے، کہ یہ فلاں لڑکے کے عقیقے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ جانور کو منسوب کرنا نہیں تھا امت کی طرف سے کہ یہ جانور امت کی طرف سے میری۔ تو کیا جانور کی نسبت کسی کی طرف دلا دینے سے کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ اور یہ ایسا شرک کہ اس جانور کو کھایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس قسم کی باتیں جب کتابوں میں ہوں گی اور آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ کو بولنے کا پھر حق نہیں ہے کہ سب ایک ہو جاؤ، اور برے وقت اسی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ نبی کی توہین تو کتابوں میں بھی توہین ہے، اولیاء کی توہین کتابوں میں بھی توہین ہے، اور برا وقت ہے آپ کے گانے پرموٹ کرنے سے، ناچنے گانے سے، جس سے آپ کو اعلانیہ توبہ کرنا فرض ہے، اور وہ سارے گانوں کی ویڈیو ڈیلیٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن وہی ہے کہ شاید آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اتنی ساری ویڈیو آپ کس طرح سے ڈیلیٹ کریں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اب دین کا درس دینے والوں کے سر پہ جب خود تلوار لٹکی تو اب وہ کیا کریں گے؟ اور لوگوں سے آپ کہتے ہو کہ ان چیزوں میں مسلمان ذلیل اور خوار ہوا ہے۔ مسلمان ذلیل اور خوار ہے آپ جیسوں کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ میرے آگے فتاوی رشیدیہ، اس کے لکھنے والے کون ہیں آپ گوگل کر لینا، اس کی چند عبارتیں اور میں بتا دوں۔ یہ جو کتاب تقویۃ الایمان ہے، جس کے اندر نبی کی توہین، ولیوں کی توہین وغیرہ یہ سب اس کے اندر کثرت کے ساتھ درج ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے سوال ہوا اس رائٹر سے، جن کو دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے سر فہرست جن کے نام ہے مدرسہ دیوبند بنانے میں، ان کے بارے میں۔ تو جب اس کتاب کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کتاب کے اندر اس طریقے کی عبارتیں لکھی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ لکھتے ہیں ایسی، یعنی اس طریقے کی کتاب، یہ جو کتاب میری نظر سے گزری، اس کے سارے مسئلے صحیح ہیں، بعض جگہ تھوڑی سختی ہو گئی ہے، یعنی بعض جگہ سختی ہو گئی ہے، اور وہ سختی کیا؟ یہی کہ اللہ کی شان بیان کرنے میں نبیوں کی شان، ولیوں کی شان گھٹائی گئی، بس یہ تھوڑی سختی ہو گئی ہے، باقی کتاب بالکل صحیح ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور یہ تقویۃ الایمان سچی اور عمدہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ اور ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی خدا کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ معاذ اللہ ذلیل ہے۔ کیا یہ عبارت صحیح ہے؟ یعنی ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی خدا کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، یعنی یہ جو لکھا ہے نا، اس سے مراد اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، دوسروں کی توہین بیان کرنا مراد نہیں۔ تو توہین بیان کرنا مراد نہیں، لیکن توہین تو لازم آ رہی ہے نا کہ ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، تو اللہ کی بڑائی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نبی پاک نے بہت سارے طریقے بتائے کہ جس میں کسی کی بھی توہین نہیں ہوتی۔ تو بڑائی بیان کرنے کی آڑ میں نبی پاک کی توہین کرنا، ولیوں کی توہین کرنا، یہ بڑائی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی سب ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اس کتاب کے اندر تو بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ یعنی بڑی ہو جائے گی، چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سائل نے سوال کیا کہ میلاد شریف کے تعلق سے ایسا میلاد جس میں کوئی خرافات نہ ہو، تو بھی اس کو بدعت لکھا، تو بھی اس کو ناجائز لکھا، یہاں تک کہ مزار پر قبرستان میں جا کے اپنے کسی مرحوم کی قبر پہ قرآن شریف پڑھا جائے، اس کو بھی منع لکھا کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور تو اور عید میں خاص
गले मिलने को भी नाजायज इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ी होगी तो इस वजह से मैं सिर्फ इस चीज को जो है वो दिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि यहाँ तक के मुहर्रम पे बांटा गया शरबत भी नाजायज और इसके अंदर गुनाह लिखा गया है कि उसको भी नहीं बांटना चाहिए। अब आप खुद बताएं, ये सारे काम अगर मुसलमान करेंगे और ऐसे मुसलमानों को बिदती कहना या इनडायरेक्टली लिखना या बताना, तो क्या ये फसाद की वजह नहीं है? फिर आप कहते हैं कि सबको ये हो जाना चाहिए। इन किताबों पे चादर डाल के लोगों को मीठी मीठी बातों का दर्ज देना बहुत आसान होता है। और रह गई आपकी एक बात कि दाना जब तक अंगूर के गुच्छे में रहता है उसकी कीमत होती है। और आपके अंगूर वाले जवाब में एक बात और कहना चाहूंगा कि सड़े हुए अंगूर का दाना जब तक गुच्छे में होता है तो वो पूरे गुच्छे को खराब करता है, लिहाजा उस दाने को निकालना बहुत जरूरी है ताकि बाकी गुच्छे की हिफाजत की जा सके। एक मछली तालाब को गंदा करने वाली बात शायद आपने सुनी होगी। अब ईमान का तकाजा तो यही है कि अपने गाने बाजों वाले वीडियो को डिलीट करके तौबा की जाए और ये गलत मसले की वीडियो भी डिलीट करके तौबा की जाए। लेकिन अब देखना ये है कि दिल में ईमान कितना मजबूत है और अमल लोग करते हैं या नहीं। बाकी खास दरख्वास्त सिर्फ आप लोगों से है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही मसला पहुँचे। और दूसरी बात, चैनल एड फ्री है तो ये भी ना सोचे कि इसके ऊपर मसला इनकम का है। और तीसरी बात यह है कि जिन्होंने अभी तक ईशान अली की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लगा दूंगा। ईशान अली की भी वीडियो आप ज़रूर देखें और उनसे भी आगे रहें। और ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर जिन्होंने दीन के नाम पे गलत मसले बताए, हमने उन गलत मसले की वजाहत करी गई। और अगर गलत मसला एलानिया बताया जाएगा तो उसकी तौबा भी एलानिया की जाएगी। और साहब की अभी तक कुफ्र की तौबा की कोई वीडियो नहीं, अब इस गलत मसले की भी वीडियो आएगी या नहीं, ये आप लोग इसका इंतज़ार करो और आप लोग खुद मुतालबा करें कि भाई इस तरीके की दीन की बातें ना बताएं। आप बाइक उड़ाएं, हवाई जहाज उड़ाएं, नाचे गाएं, कुछ भी करें, पर्सनल लाइफ है, लेकिन दीन बयान करना अगर सबका हक है तो दीन के गलत मसले बताना भी फिर किसी का हक नहीं। अगर गलत मसले बताए जाएंगे तो उनको सही किया जाएगा, अगर गलत मसले बताए जाएंगे तो उनको एक्सपोज भी किया जाएगा। हर शराब पीने वाला दूसरे को नसीहत कर सकता है कि शराब पीना जायज़ नहीं, हर चोर भी दूसरे को नसीहत कर सकता है कि चोरी जायज़ नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं। हर शख्स दीन की अच्छी बात पहुंचा सकता है लेकिन बात सही हो, झूठी बात घड़ के पहुंचाना किसी को भी जायज़ नहीं। तो यहाँ चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।